خدا کے سارے خادموں کو سلام۔ تو اب وقت ہے کہ ہم مقدس کلام کو سیکھیں۔ آپ سبھی ریڈی ہیں، تیار ہیں؟ تو اس سے پہلے ہم شکر گزاری کرتے ہیں سب سے پہلے خدا کی اور خدا کے پاکرو کی۔ اس نے یہ وقت دیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی خدا کے مقدس کلام کی چند باتیں جو ہے وہ شیئر کر سکیں۔ تو اپنا پاسٹر وکی صاحب ہیں، ان کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ان کی ساری ٹیم کی، جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم ان کے چرچ گاہ میں آ کر خدا کے مقدس کام کو سر انجام دے سکیں۔ اور آپ لوگوں کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ لوگ خدا کے مقدس کلام سے پیار کرتے ہیں اور اس کو سیکھنے کے لیے یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ آمین۔ یہ خدا کا جو ہے نا یہ مقدس کلام ہے، آپ سبھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں؟ باقی میں پیار کی میری بات آ رہی ہے؟ کیسے کرے گا کام؟ کیا کریں؟ اچھا، ایسے ہاتھ کھڑا کرنے سے پیار کا اظہار نہیں ہوتا، کیا کیا؟ واقعی میں مجھے بتائیں، اگر مسئلہ ہوا تو میں بتا بھی سکتا ہوں، بات روح کی قدرت کے وسیلہ سے کہ آپ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں خدا کے مقدس کلام سے۔ آپ لوگ شاید جانتے ہیں کہ خدا سب چیزوں سے بڑھ کر، ایک دو تین نہیں ہے، سب چیزوں سے بڑھ کر اس کو کیا کرتا ہے؟ عزت دیتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے اور اسے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا آپ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں؟ مقدس کلام واقعی میں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ پچھلے سنڈے جو آپ لوگوں نے کلام سنا ہے وہ کون سا کلام ہے؟ جی بتائیں، آپ پڑھ سکتے کون سا ہے؟ آپ کو میں دوسرے سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ پیار کرتے ہیں آپ، ہاتھ کھڑا کرنے سے اس کی عزت نہیں ہوتی، یا ایسے دونوں ہاتھ کرنے سے کہ ہم خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ اس کو سیکھنے کے لیے؟ کیا ایوری سنڈے آپ لوگ یہاں پر نہیں آتے تو مقدس کلام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ تو یہ زندگی کے اندر، دل کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے؟ آپ جس کام کے لیے ہر ہفتہ آتے ہیں، ہر ویک آتے ہیں، وہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے؟ یہ خطرناک بات ہے، اور خطرناک وہ زندگیاں ہیں جو کلام سے خالی ہیں۔ میری بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، چرچ آنا اچھی بات ہے، لیکن چرچ کے اندر آ کر خدا کے کلام کو رد کر کے چلے جانا، نہ چیز جاننا، یہ سب سے بری بات ہے۔ ایک ہوتا ہے خدا کے مقدس کلام کو سننا، اچھی بات ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں، جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ خدا کے کلام کو سننا۔ ایک ہوتا ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا، اچھی بات ہے، دونوں اچھی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے خدا کے کلام کو پڑھنا، یہ تینوں اچھی باتیں ہیں، لیکن جو سب سے معتبر بات ہے وہ کون سی ہے؟ خدا کے مقدس کلام کے اوپر عمل کرنا اور اس کو اپنی آنکھ کو رفت کے اندر لے کر چلنا، جو باعث برکت بات ہے، جو اس دور کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر دور دور تک نظر نہیں آتی۔ پاسٹر وکی صاحب کے لیے آپ چرچ نہ آیا کریں، یا کسی اور خادم کے لیے، یا کسی رشتے کو نبھانے کے لیے چرچ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چرچ جب آنا ہے، خدا کے مقدس کلام کو سیکھنے آنا ہے، اور یہ تڑپ لے کر آنا ہے کہ آج میں نے وہ مان لینا ہے جو میری زندگی کے اندر بحالی کو، تازگی کو، رہائی کو قائم کر دے گا۔ کیا میرے چیز ایسی زندگیاں جو ہیں وہ خطرناک زندگیاں، بے شک مبشر کی ہوں، بے شک ڈیکن کی ہوں، بے شک پاسٹر کی ہوں، جو کلام پر عمل نہیں کرتا، بے شک کلیسیا کے ممبر کی ہوں۔
اب کیا آپ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں؟ اپنی ہاتھ کھڑا ہو گئے. میں آپ لوگوں کی ایک اور بات بتاؤں کہ اگر مقدس کلام آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ہے تو یہ آپ لوگوں کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا سکھائے گا. اور ایک ہی آپ لوگوں کے پاس جو ہے ایسی ٹھالٹی ہے جو آپ لوگوں کو سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہے اور نئے یروشلم کا شہری بھی بناتی ہے. آمین. جس سے ہم لوگ غافل ہیں، جس سے ہم لوگ دور نہیں ہیں، بہت دور ہیں. یہ دیکھیں ہر ہفتہ سنتے ہیں لیکن بات ایک بھی یاد نہیں ہے، آیت ایک بھی یاد نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ بری بات ہے کہ بہت بری بات ہے؟ کیا ایسے آپ لوگ اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں گے؟ پھر آپ بولتے بھی ہوں گے کہ بھائی صاحب دعا کے کرنے ہیں، چرچ بھی آنے ہیں، بیماریاں نہیں چلتی، میری زندگی سے دکھ نہیں جاتا. کیا میں تو پریشانی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی. تو چرچ تو میں ایوری سنڈے جاتی ہوں. کیوں نہ آپ لوگ آزاد ہو اگر آپ لوگوں کی زندگی کے اندر مقدس کلام ہو؟ کیوں پھنسے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ مقدس کلام اندر نہیں ہے. مصیبتیں کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ پریشانیاں کیوں نہیں پیچھا چھوڑ رہی؟ وجوہات کیا ہے؟ کہ ہر روز کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کلام کو ترک کرتے ہیں. آئے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے گا. یسایہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 18-19 آیت کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے 20 آیت کو بھی. خدا کا مقدس کلام آپ لوگوں کی نصیحت کے لیے، آپ لوگوں کی بحالی کے لیے، آپ لوگوں کی ترقی کے لیے، آپ لوگوں کی آزادی کے لیے کیا جو ہے آج پیغام لے کر آیا. آمین. ہاللویا. یسایہ پہلا باب 18-19 آیت کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم ہجرت کریں. اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند اور ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے. مقدس کلام کا پڑھا سورج کا نام سب سے بھائی سے برکت و جوان مل کر کہے آمین. جو مقدس کلام میں سے میرے بھائی نے پڑھا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اگرچہ تیرے گناہ برے سے بھی برے ہوں، تیرے گناہ جو ہیں برے سے بھی برے ہوں، تو میں ان کو کیا کروں گا؟ برف کی مانند کر دوں گا. کیسے کروں گا؟ اگر تم راضی اور فرما بردار ہوں گے تو کس کے ساتھ فرما بردار ہونا ہے؟ راضی کس کے ساتھ ہونا ہے؟ فرما برداری کہاں سے نکلتی ہے؟ یہاں سے. فرما بردار کس کے ہونا ہے؟ جو حکم لاگو ہوتا ہے. حکم کی کیا کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ تابع داری کرنی ہے. حکم کی کیا آپ لوگوں نے کرنی ہے؟ فرما برداری کرنی ہے. تو جب حکم اندر ہی نہیں ہے، جب حکم جو ہے خدا کا اندر ہی نہیں ہے تو فرما برداری کیسی ہوگی؟ کون کرے گا فرما برداری؟ کسی حکم کے بغیر کوئی فرما برداری کر سکتے ہیں؟ جب حکام جو ہے خدا کے حکام، خدا کا کلام، خدا کی خوبصورت باتیں جو آپ لوگوں کے پاس پہنچی ہیں، یہ آسانی سے نہیں پہنچی. مقدس کلام جو آج آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچا. یہ 400 کی یا 500 کی آپ اس کو خرید کر لے آتے ہیں، یہ کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کا ایک ایک جو نقطہ ہے یہ بلڈ کے ساتھ، خون کے ساتھ کیا ہے؟ لت پت ہے. کس کے خون کے ساتھ؟ کیا یسوع مسیح ناصری نے خون بہایا ہے؟ یسوع مسیح ناصری نے خون مقدس کلام کے لیے بھی بہایا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کا جو خون ہے پوری کائنات کے
لیے اور ہر ایک جاندار جو زندہ انسان ہے سب کے لیے بہا ہے، اسی سے لے کر اب تک کیا کیا اس کے بعد ایک دو جانے نہیں ہیں، بہت ساری ماؤں نے اپنے بچوں کو اس مقدس کلام کی خاطر کیا ہے قربان ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت ساری بیویوں نے اپنے شوہروں کو جلتے ہوئے دیکھا، بہت ساری ماؤں نے اپنے بچوں کو سنسار ہوتے ہوئے دیکھا اس کلام کی خاطر۔ آپ لوگ اس کی کیا رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی کیا عزت کرتے ہیں؟ ہر ہفتہ آتے ہیں اور ایسے ہی خالی ہاتھ ہی چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ خون بہا۔ بہت ساری جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں، جلایا گیا، لوگوں کو سنسار کیا گیا، کاٹا گیا، الٹی کھال اتاری گئی ہے اس کلام کی خاطر۔ اگر پھر بھی آپ لوگ اس سے نہ پیار کریں، اس کو اپنے اندر نہ رکھیں، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور ایک اور بڑی بات ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کا فائدہ ہوگا اس سے، آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کو کیا ہے اس سے زندگی ملے گی، آپ لوگوں کو کیا ہوگا اس سے بحالی ملے گی، آپ لوگوں کو کیا ہوگا اس سے تازگی ملے گی، آپ لوگوں کو کیا ہوگا کہ یہ مقدس کلام زندگی جینے کا ڈھنگ جو ہے یہ سکھا دے گا۔ کیا کیا آپ نہیں سیکھنا چاہتے؟ دیکھا ہوا اگر تم راضی ہو اور فرما بیدار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، لیکن ہم پھل تو نہیں کھا رہے، ایک پھل کا نہیں لکھا ہوا، پھلوں کا لکھا ہوا ہے، اچھے اچھے کیا کرو گے؟ پھل کھاؤ گے۔ اگر میرے ساتھ راضی ہو اور میرے فرما بیدار ہو، میرے تابع دار ہو، تو میں آسمان کے درجوں کو کھول دوں گا اور زمین کی ساری برکتیں جو ہے وہ تمہاری زندگی کے اندر کیا کر دوں گا؟ قائم کر دوں گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم برکت نہیں لینا چاہتے، ہم ہمیشہ نسل در نسل لعنتوں کے اندر ہی اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے۔ کیا یہ مناسب بات ہے؟ خدا برکتیں دینا چاہ رہا ہے، اچھے پھل جو ہے اچھی خوبصورت عمدہ برکتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ لیکن کیا آپ لوگ برکت کیوں نہیں لینا چاہتے؟ کیوں خدا کے کلام سے دور دور بھاگتے ہیں؟ کیا اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ 4 سال کے بچے کو کلام مقدس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال کے بھی لوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں، ایک بھی مقدس کلام کی بات اندر نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اپنے قصے کو اگر بولیں کہ کوئی بھی اپنی پرانی طرح سٹوری بتاؤ، اس قدر بنا کے سوار کے پیش کریں گے کہ جیگر سننے والا رونا شروع ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ مقدس کلام زندگی کے اندر کیوں نہیں ہے؟ مقدس کلام گھر کے اندر کیوں نہیں ہے؟ مقدس کلام دل کے اندر کیوں نہیں ہے؟ مقدس کلام خیالوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ مقدس کلام آمد و رفت کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مقدس کلام سے عظیم قسم کی جو قدرت ہے وہ صادر ہوتی ہے، وہ جاری ہوتی ہے۔ مقدس کلام کے وسیلہ سے آپ ان کاموں کو وقوع وسیع ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو نہیں کے جیسے ہیں، جو ناممکن سے کام ہے۔ مقدس کلام کو آپ لوگ اپنے اندر رکھ کر ان کو زمین کے اوپر وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن کیوں ایسا ہے کہ کیوں مقدس کلام سے اب تک ہم لوگ خالی ہیں؟ سنتے بھی ہیں، پاسبان بھی ہیں، گھروں کے اندر بھی ٹی وی چینل بھی ہوں گے، اور بہت سارے دوست وغیرہ بھی آپ لوگوں کے ہوں گے جو روحانی ہوں گے، مقدس کلام کی باتیں بھی شیئر ہوتی ہوں گی، لیکن مقدس کلام اندر نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ لیکن اگر تم راضی اور فرما بیدار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ اگر انکار کرو گے، اس کو سن کر ترک کرو گے، اس کو سن کر رد کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تلوار کا لقمہ بن جاؤ گے، کیونکہ یہ خدا کے منہ سے نکلا ہے۔ پہلے نمبر پر خدا برکتیں دے رہا ہے پاسٹر صاحب، اگر اس سے انکار کرتے ہیں، اگر ترک پر ترک کرتے ہیں، رد پر رد کرتے جاتے ہیں مقدس
کو تو لکھا ہے کہ تلوار کا لقمہ بن جاؤ گے، کیونکہ یہ مقدس خدا کی زبان سے نکلا ہے لفظ، اور جو خدا کے منہ سے نکلا ہے وہ ٹل سکتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ کیوں کر اس کو رد کرتے ہیں آپ؟ یا کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو پیار کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا پیار نہیں ہے. آج میں نے جو یہ آپ لوگوں سے باتیں شیئر کر رہا ہوں وہ کس کی کتاب میں سے کیا ہے؟ کون سا باب ہے؟ آگے سے 20 تک پڑھی. شاباش. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جو باتیں ہیں یہ ٹھہر رہی ہیں. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ابلیس جو ہے یہ بھاگتا ہے خدا کے مقدس کلام سے. بیماریاں جو ہیں وہ بھاگتی ہیں خدا کے مقدس کلام کے وسیلہ سے. کوئی آفت جو ہے اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. کوئی وبا جو ہے اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو منجی ہے، جو یسوع مسیح ناصری ہے، جب ابلیس اس کو آزمانے کے لیے آیا اس نے کس کا استعمال کیا؟ تلوار کا یا شکتیوں کا؟ وہ تو شکتیمان تھا، پوتر تھا، باپ تھا. اگر وہ بولتا تو ابلیس جل جاتا. کیا ابلیس نے جلنا نہیں تھا وہاں پر؟ اگر وہ بولتا کہ ابلیس یہاں پر ابھی اسی وقت دیر ہو جائے تو ابلیس نے نہیں بولا تھا. اگر وہ بولتا کہ بھاگ جا تو اس کی روح زمین سے ہستی جو ہے وہ ختم ہو جانی تھی. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ایک اچھا خوبصورت نمونہ دیا. وہ اس سے بات کر رہا ہے کہ پتھر کو وہ روٹی بن گئے تو وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ اس میں سے کر رہا ہے مقدس کلام میں سے کر رہا ہے. مقدس کلام جب اندر ہوتا ہے تو بیماری آتی ہے، آپ بیماری سے بات کر سکتے ہیں. مقدس کلام جب اندر ہوتا ہے ابلیس آتا ہے، آپ لوگوں کو چیلنج دیتا ہے کہ میں تیرے گھرانے کو مار دوں گی اور میں مار دوں گا. تو آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں اسے؟ تیرا زور یہاں پر نہیں چلتا، نہیں چل سکتا، کیونکہ مقدس کلام کے اندر یہ رقم ہے. کیا رقم ہے؟ کہ خدا کے تابع ہو کر ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تمہارے گھر کے اندر رہے گا، بھاگ جائے گا. ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ بھاگ جائے گا. لیکن آپ ایسا کب بول سکیں گے، کب بول پائیں گے؟ جب آپ لوگوں کے اندر کلام ہو. لکھا ہوا ہے کہ اگر سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کر دے گی. کون آزاد کرے گا؟ سچائی آزاد کرے گی. اگر سچائی سے واقف ہی نہ آپ لوگ ہوں گے تو آپ لوگ آزادی کو کیسے پہن سکتے ہیں؟ کیا غلامی کے اندر ہی جوؤں کے نیچے ہی اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں گے؟ ہاں جی. کیا کبھی آپ لوگوں کو ایسا تجربہ ہوا ہو، آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے سب کے ساتھ بات کرو، ابلیس سامنے آپ لوگوں کے حاضر ہوا ہو، بڑا جو لشکر ہے، آپ لوگ دعا کر رہے ہیں تو وہ نہیں جا رہا. کبھی ایسا ہوا ہو کہ مقدس کلام کا آپ لوگوں نے استعمال کیا ہو تو اسی ٹائم بھاگا ہو؟ کبھی تجربہ ہوا؟ کراچی کے اندر تھا، میں عیسیٰ نگری کے اندر، وہاں پر ابلیس تھا، وہ ازدہا بولتے ہیں لڑکی کے اندر. تو 1 مہینے سے اس کے اندر ہی تھا، وہ حاضر ہی تھا، وہ جا ہی رہا. ریڈیو اس ایریے کے اندر ہم پروگرام کر رہے تھے. جس بیٹی کی بہن کے بیچ ابلیس تھا وہ پروگرام کے اندر موجود تھا. اس نے خدا کے کاموں کو دیکھا اور اس نے آ کر میرا بازو کے لیے کہہ دیا کہ میں اپنے گھر آپ کو لے کر جانا چاہتی ہوں اور میں لے کر ہی جاؤں. میں نے کہا کس کام کے لیے لے کر جانا چاہتی ہوں؟ اس نے بولا کہ میرے گھر میں ایسے مسئلے ہیں. تو میں نے کہا سچا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اس نے کہا صرف 5 منٹ کے لیے آپ جائیں اور میں 5 منٹ کے لیے تو آپ کو لے کر ہی جاؤں گی، میں نے بازو نہیں چھوڑنا. میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، میں نے ان کو بولا کہ سب کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ چلے گئے.